الروحا آن لائن۔ اسی مبارک مہینے میں آپ کی ولادت وجود میں آتی ہے اور اسی مبارک مہینے کے اندر آپ اس کائنات سے، اس روئے زمین سے پردہ فرما جاتے۔ یقیناً آپ کا وجود اس کائنات کے لیے سراپائے رحمت ہے، لیکن آپ کا دنیا سے چلے جانا بھی یہ آپ کے سراپائے رحمت کو ابدی حیات عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے کے اندر آپ کو اپنے پاس بلا کر آپ کو وہ مقامات اور وہ درجات عالیہ عطا فرما دیے جو اس کائنات میں رہتے ہوئے آپ کو عطا نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد عطا کی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان ان نعمتوں کا متحمل نہیں تھا۔ اس لیے آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا بھی اس کائنات کے لیے رحمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس اور اس مبارک مہینے کو آپ کے وجود اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان جلسوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امت کے نونہالوں اور نوجوانوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کے اخلاق کیا تھے، اس نبی کا کردار کیا تھا، اس نبی نے اپنی امت کو پیغام کیا دیا ہے، اس نبی کا میسج اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے کیا ہے۔ آپ کے پیغام اور آپ کے اس میسج کو کائنات تک اور نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے اس مبارک اور مقدس مہینے میں سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ان جلسوں کی بڑی افادیت ہوتی ہے۔ اور پھر یوں تو جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک وبا کرونا کے نام سے چل رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ جلسے مسجدوں کے اندر منعقد کیے جا رہے ہیں، مگر مساجد کے اندر ان جلسوں کا ہونا میرے خیال میں تو پبلک پیلیس اور کھلی جگہوں پر ہونے کے مقابلے میں زیادہ مفید ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شرابہ ہے، نہ ہنگامہ ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ سب کے سب سننے کی غرض سے ہی آئے ہیں، اور پبلک پیلیس پہ ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کا شور ہوتا ہے، ٹہلنے والوں کا ہنگامہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، وہ سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، سننے والوں میں بھی وہ سچی طلب نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سال مساجد کے اندر یا گھروں کے اندر یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے زیادہ نافع اور مفید بنائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکۃ المکرمہ میں آپ نے 40 سالہ دور تو وہ گزارا جو آپ کی نبوت کا دور نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ 40 سال کی لمبی زندگی،
اس لمبے عرصے میں آپ نے کس پاک دامنی اور کس امانت اور دیانت کے ساتھ میں گزاری ہے، اس کی نظیر نہ ماضی میں ملتی تھی اور نہ آج تک کوئی نظیر ملتی ہے۔ حالانکہ آپ نبی نہیں بنے تھے، نبوت تو 40 سال عمر ہونے کے بعد آپ کو عطا کی گئی، مگر آپ نے کوئی ایسا کام اس 40 سال کے عرصے میں نہیں کیا جس کی بنیاد پر آپ کے نبی بننے کے بعد آپ پر انگلی اٹھائی جا سکتی تھی۔ کوئی ایسا کام آپ نے خلاف شرع نہیں کیا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کو اگر مؤرخین اور سیرت نگار اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں یا مقررین مجلسوں اور محفلوں اور جلسوں میں بیان کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی اس زندگی کو بیان کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس کا سننا اور سنانا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اور رہی آپ کی 23 سالہ زندگی، جس 23 سال کے اندر آپ نے دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے، ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں دنیا کا کوئی بھی آدمی اس روئے زمین پر اتنا بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکا، صرف 23 سال کے اندر۔ ورنہ تو آدمی ایک مکان ہی بناتا ہے، آدمی تعلیم ہی حاصل کرتا ہے تو اسی میں 20-25 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ دور کے اندر جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کا جیتا جاگتا ثبوت اسلام کا یہ پودا ہے کہ دنیا کے ہر خطے اور دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہے۔ آپ کا فالوور اور آپ کا ماننے والا یہ نہیں کہ صرف جنوب کے اندر ہے یا مشرق اور مغرب کے اندر ہے، بلکہ ساری دنیا کے اندر آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ انسان تو ہے ہی، لیکن جنات بھی آپ پر ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے۔ جب انہوں نے آپ کی دعوت کو سنا، آپ کے قرآن کو سنا، تو جنات بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے آمنا بربنا، ہم اپنے اس رب پر ایمان لے آئے جس رب پر ایمان لانے کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 23 سالہ دور میں انسانوں کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ انسانوں کے لیے لاکھوں پیغامات اور لاکھوں میسج موجود ہیں۔ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام کے بارے میں آپ حضرات سے کچھ عرض کروں گا، اور وہ کیا پیغام ہے، آپ کا انسانیت کے لیے کیا میسج تھا، کیا پیغام تھا، کیا ہدایت تھی۔ اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلا پیغام آپ نے انسانیت کو تعلیم کا دیا ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو دیا ہے انسانیت کو تعلیم کا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلا اللہ تعالی کا کلام نازل ہوا، وہ یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے علم حاصل کیجئے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ گویا اسلام کی ابتدا ہی تعلیم سے ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اترتی ہے تو انسانیت کو تعلیم کا پیغام دیتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انسان کے لیے تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے۔ آپ پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہماری بنیادی کتاب ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا حکم ہوا تو تعلیم کا ہوا، اور سب سے پہلا ہی نہیں، 778 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس تعلیم نہیں، وہ قوم کبھی ترقی اور عزت کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا مشاہدہ ہے۔ آپ اور ہم دن رات اس چیز کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس تعلیم تھی یا تعلیم ہے، وہی قومیں ہمیشہ ترقی کرتی چلی آئی ہیں اور عزت انہی قوموں کا مقدر بنی ہے۔ اور جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، وہ تعلیم کے زیور سے یا تعلیم کے ہتھیار سے محروم ہوتی ہے، وہ قوم کبھی عزت کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتی۔ وہ قوم کبھی ترقی کے پہاڑوں کو چھو نہیں سکتی ہے۔ عزت بھی اللہ نے رکھی ہے تو تعلیم کے اندر رکھی ہے، علم کے اندر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی رکھی ہے تو اسی تعلیم کے اندر رکھی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے سینکڑوں مقامات پر تعلیم کا حکم دیا، لیکن کسی جگہ بھی قرآن نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے، کوئی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے پہچان کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے یا انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا جو فن ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس ہنر کی ضرورت ہے، بس وہی علم ہے۔ اور ہمارے پاس اسلامی تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ خود دور صحابہ میں، دور پیغمبری میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی مثال آپ اس کی یہ لیجئے کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، سب سے پہلی جنگ، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے جو دشمنوں سے ہوئی ہے، اسلام کے مخالفین سے ہوئی ہے، ان لوگوں سے ہوئی جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اس پہلی جنگ کے اندر ہی اسلام کے ماننے والوں کو فتح نصیب فرمائی۔ حالانکہ اسلام کے ماننے والے کل 313 تھے جو میدان کارزار میں موجود تھے، جنگ کے میدان میں موجود تھے۔ ہمارے بہت سے احباب سرزمین عرب میں گئے ہوں گے اور انہوں نے ان تاریخی مقامات کا سفر کیا ہوگا۔ میدان بدر ان کا جانا ہوا ہوگا، وہاں ایک کنویں کی علامات آج بھی موجود ہیں، اور وہاں بدر کا قبرستان آج بھی موجود ہے۔ وہ نشانات اور وہ علامات آج بھی موجود ہیں جن مقامات پر حضرات صحابہ نے کھڑے ہو کر صف بندی کی تھی، جس جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ تو اس میدان کارزار میں حضرات صحابہ کی تعداد کل 313 ہے، اور اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کی تعداد 1300 ہے۔
بلکہ ایک روایت میں 1300 سے بھی زائد ہے۔ تو 313 کے مقابلے میں تو کئی گنا ہے۔ اس زمانے میں لڑنے کے لیے کوئی راکٹ نہیں تھا، کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہوتی تھی، کوئی بندوق اور رائفل نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس زمانے میں دو ہی ہتھیار تھے بنیادی طور پر، ایک تلوار اور دوسرے تیر۔ مسلمان جو 313 کی تعداد میں تھے وہ اپنے ان ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن جب میدان کارزار میں دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور دشمنان اسلام میں بھی جو ان کی طرف سے سربراہ تھے، جو کمانڈر تھے، وہی اس میں مارے جاتے ہیں۔ ولید ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ابو جہل ہیں، یہ بڑے بڑے کمانڈر تھے، لیکن یہی زیر ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کل 70 بڑے بڑے کافر اور دشمنان اسلام مارے جاتے ہیں۔ 70 کافر قید کر لیے جاتے ہیں اور بقیہ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور الٹے پیر بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر مجھے جو بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو 70 دشمنان اسلام گرفتار کیے گئے تھے، ان کو محض گرفتار کر کے ہاتھ پیر باندھ کر کوئی بند کوٹریوں میں نہیں ڈالا گیا، قید میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سوچ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے، ان 70 لوگوں میں سے کون کون پڑھا لکھا ہے؟ ان میں سے اکثر پڑھے لکھے تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، جو بھی علم اس زمانے کا رہا ہوگا ان علوم کو وہ جانتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کافر کے حوالے مسلمانوں کے 10 بچے کیے کہ بس آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ ان 10 بچوں کو پڑھاؤ۔ پڑھانے والا کون ہے؟ کافر، دشمن اسلام۔ آپ نے ان کی گردنوں کو قلم نہیں کیا، آپ نے انہیں ہاتھ پیر باندھ کر بند کوٹریوں میں نہیں ڈالا، آپ نے ان کو اذیتیں اور تکلیفیں نہیں پہنچائیں، ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک نہیں کیا، ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا جو بھی پڑھے لکھے تھے کہ آپ ان 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیے، آپ ان 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیے، آپ ان بچوں کو پڑھائیے۔ آپ نے مسلمانوں کے بچے ان کافروں سے پڑھوائے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، یہ کافر مسلمانوں کے بچوں کو کیا قرآن پڑھائیں گے؟ یہ کافر کیا مسلمانوں کے بچوں کو حدیثیں پڑھائیں گے؟ نہیں، اس زمانے کی ضرورت کے جو علوم تھے، اس زمانے کی ضرورت کے جو تقاضے تھے، انہی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے، انہی علوم کو سکھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچوں کو ان کافروں سے پڑھوایا۔ آپ کے اس طریقہ کار سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہماری ضرورت کے جو بھی علوم ہیں، ہماری زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا یہ علم ہے۔ اگر اب دیکھیے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھی فلاں صحابی کے چوٹ لگی ہوئی ہے، کون ہے جو جراحی کا بہترین عمل جانتا ہو، جراحی کے فن میں ماہر ہو، اس کو بلا کر لاؤ۔ جراحی کہتے ہیں، جراح سرجن کو کہا جاتا ہے، گویا آپ نے فرمایا متخصص اور اسپیشلسٹ سرجن کو بلا کر لاؤ، اور ان کے ذریعے سے آپ نے جراحی کا یعنی آپریشن کا عمل کروایا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ فن کا ماہر ہونا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔
کسی فن کا متخصص ہونا، اس کے اندر اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حاصل ہونا، یہ بھی اسلام کے اندر مطلوب ہے، محبوب ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمانوں میں ڈاکٹر نہ ہوں گے، میڈیکل سائنس مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگی، تو پھر مسلمانوں کی اس ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ مسلمان کو تو اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کفیل ہونا پڑے گا، اور جب ہماری قوم کسی بھی لائن کے اندر خود کفیل ہوگی اس کو عزت ملے گی۔ آپ تمام علوم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، دن اور رات کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، دن اور رات گھومتے رہتے ہیں۔ آسمان کے اندر ستارے ہیں، آسمان کے اندر سیارے ہیں، وہ اس کائنات کے اندر، اس خلا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا کیا کائنات کے نظام میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کائنات کے نظام میں غور و فکر کرو۔ کائنات کے اندر جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ اور بڑے بڑے ستارے ہوں، سیارے ہوں، وہ کس طرح اس کائنات میں گھوم رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ان کی کیا کیا منزلیں ہیں، کیا کیا مقامات ہیں، ان کے گھومنے کے محور اور ان کے گھومنے کی جو لائنز ہیں، وہ لائنز کیا کیا ہیں، وہ اپنی لائنوں پر کس طرح ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرو اور سیکھو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ قرآن کی اس تعبیر پر غور کیجئے، قرآن کے اس لہجے پر غور کیجئے۔ قرآن ہمیں علم سائنس کی تعلیم دے رہا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی اور سائنس ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم اس دنیا کے اندر کیسے ترقی کریں گے؟ ہم اپنی ضرورت کو پورا کیسے کریں گے؟ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آج کل تو یہ موبائل موجود ہیں، یہ اپلیکیشنز موجود ہیں، ان میں دیکھ کر ہم قبلے کی سمت متعین کر لیتے ہیں، قبلے کا رخ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے، کبھی خراب بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس میں وائرس بھی آ سکتا ہے، کبھی یہ ہینگ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس تو وہ علم ہونا چاہیے جس علم کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ آپ سورج کو دیکھ کر، آپ چاند کو دیکھ کر، آپ آسمان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ستارے ہیں، ان ستاروں میں غور و فکر کر کے جس غور و فکر کی اللہ تعلیم دے رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اس غور و فکر کے نتیجے میں آپ اپنے قبلے کی سمت کو متعین کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس رخ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ نمازوں کے اوقات کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا؟ ہماری 5 نمازوں کے اوقات کا جو نظام ہے اور جو سسٹم ہے، یہ سائنس سے جڑا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہر فن کے ماہرین موجود تھے، ان میں بڑے بڑے جرأت مند اور بہادر اور حکومت چلانے کے ماہرین بھی موجود تھے۔ وہ ماہرین موجود تھے جو جانتے تھے کیسے پورے علاقے کے علاقے فتح کیے جا سکتے ہیں، اپنے کنٹرول میں کیے جا سکتے ہیں۔ اور انہی صحابہ میں وہ بھی موجود تھے جو مقنن کہلاتے ہیں، جنہوں نے قانون کو بنایا، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنایا، اسلامی لا کو ترتیب دیا ہے۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں علم طب کے ماہرین تھے، میڈیکل سائنس کے ماہرین موجود تھے۔ انہی صحابہ کرام کے درمیان میں علم ہیئت کے ماہرین موجود تھے، جو ستاروں کی گردش کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ مشرق ادھر ہے اور مغرب ادھر ہے، اور اس وقت میں اگر یہ ستارہ ایسے چلتا ہے اور اس جگہ پر پہنچتا ہے تو صاحب اس تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت میں پہنچے گا تو اب مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر سمتوں کا پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ بھائی ہم جانتے ہیں
آپ نے پڑھا ہوگا زوال کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت ہو گیا، ہم تو نقشوں میں لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں یا موبائل میں اپلیکیشنز کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں زوال کا وقت ہے، لیکن آپ اس کا مشاہدہ کریں، آپ اس علم کو دیکھیں جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، آپ اس کا مشاہدہ زمین پر کر لیجئے، علم حیات کے ماہرین جانتے ہیں، آپ ایک زمین پر سیدھی لکڑی کھڑی کر دیں، مثلا 1 فٹ کی آپ لکڑی لے کر زمین پر کھڑی کر دیں اور اس کو بالکل زمین پر کھڑی کرنے کے بعد 1 فٹ کا گول دائرہ کھینچ دیں، یہ وقت آپ صبح 9-10 بجے کے قریب کریں، 9-10 بجے کے قریب آپ نے ایک سیدھی لکڑی کھڑی کر دی، اس کے چاروں طرف گول لائن کھینچ دی جو اس کھڑی ہوئی لکڑی سے 1 فٹ کی دوری پر راؤنڈ ایریے میں ہے، آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ جب صبح کو سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اوپر اٹھتا چلا آتا ہے، اور جیسے جیسے سورج اوپر ہوگا اس لکڑی کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا تھا جانب مغرب میں وہ سایہ کم ہوتا چلا آئے گا، سورج بالکل اوپر آئے گا، سایہ جڑ میں پہنچ جائے گا لکڑی کی۔ جس وقت میں سورج اس لکڑی کا سایہ گھٹتا گھٹتا اس دائرے اور لکیر پر پہنچتا ہے جو دائرہ آپ نے گولائی میں کھینچا تھا، آپ اسی جگہ پر ایک نشان لگا دیں، نقطہ لگا دیں پینسل سے، کسی بھی چیز سے، اس کے بعد لکڑی کو کھڑا رہنے دیں۔ اب سورج جانب مغرب میں چلا گیا، سورج ادھر کی طرف جھک گیا، جیسے ادھر کی طرف جھکے گا تو اس لکڑی کا سایہ ادھر کو بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس دائرے کے کنارے تک پہنچے گا۔ جیسے ہی اس لکڑی کا سایہ اس خط کے دائرے کے کنارے پر پہنچے آپ وہاں نشان لگا دیں، آپ نے وہاں نشان لگا دیا، دونوں طرف نشان ہو گیا۔ دونوں طرف نشان لگانے کے بعد آپ ان دونوں نشانوں کے درمیان کا فاصلہ ناپ لیں، کتنا فاصلہ ہے، بالکل سینٹر میں فاصلہ ناپنے کے بعد سینٹر میں آپ سیدھی لائن کھینچ دیں، وہ جو سیدھی لائن ہوگی وہ آپ کی نارتھ اور ایسٹ کو متعین کر دے گی، آپ کی جنوب اور شمال کی جہت کو متعین کر دے گی، چاروں سمتوں کو متعین کر دیا۔ سیدھی آپ نے لائن کھینچ دی، وہ جو لائن کھینچے گی سمجھو کہ اس جانب میں آپ کا شمال ہے، شمال متعین ہو گیا تو اب جنوب بھی متعین ہو گیا، سمت مخالف جنوب، اور جب جنوب متعین ہو گیا تو اب مشرق اور مغرب بھی متعین ہو گیا۔ یہ متعین ہم نے اس سے کر لیا۔ اب آپ کو نمازوں کے اوقات جاننے ہیں، وہ بھی اسی سسٹم سے معلوم ہوں گے۔ آپ کو قبلے کی سمت کا پتہ چلانا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کو مختلف خطوط کے اندر لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، جس کو طول بلد عرض بلد کہتے ہیں۔ اسی طول بلد اور عرض بلد کہ طول بلد کا جو خط ہے عرض بلد کے خط کو کس ڈگری پر کاٹ رہا ہے، وہیں سے ہر شہر کی قبلے کی سمت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ علوم ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گے؟ یہی سائنس بتائے گی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں جس چیز کی ضرورت پڑے اس کا حاصل کر لینا اسلام میں مطلوب ہے، اور وہی علم ہے۔ صرف قرآن کریم کا پڑھ لینا یہ علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے۔ صرف حدیث کا پڑھ لینا یہی علم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی علم ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہی چیز کو ہم علم کہتے ہیں اور دوسری چیز کی نفی کر دیں، نہیں، بلکہ اس میں عمومیت ہے کہ انسان کو زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان تمام چیزوں کا حاصل کرنا یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے، اسلام کے اندر پسندیدہ ہے۔ آج کا دور ہے، آج کے دور میں تلوار سے جہاد کرنا آسان نہیں ہے، آج کے دور میں کوئی تیر سے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ آج کا دور تو ریموٹ کنٹرول کا دور ہے، آج میں ریموٹ دمایا اور ایٹم بم سے کہاں اڑا دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے 7000 کلومیٹر کی دوری پر آپ نے نشانہ لگا دیا۔ آج کا دور تو اس چیز کا دور ہے، لیکن اس چیز میں مہارت کہاں سے ملے گی؟ یہ مہارت
دنیاوی یعنی جو اس وقت کی ضرورت کے علوم ہیں جن کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس میں مہارت ہوگی تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ہماری دفاعی قوت، ہمارا دفاعی نظام اور سسٹم اسی وقت میں مضبوط ہو سکتا ہے جبکہ ہماری قوم کے اندر تعلیم ہوگی۔ ہم ایک وقت کا کھانا کھائیں، ایک وقت بھوکا رہ لیں، لیکن اپنے بچوں کو علم ضرور سکھلائیں۔ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے پاس ایجوکیشن بلکہ ہائی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلم قوم کے پاس ایسے ادارے موجود نہیں ہیں کہ جس میں ہمارے بچوں کی بنیادی تعلیم مضبوط طریقے سے ہو سکے، یعنی جو بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد کو مضبوط کیا گیا ہو۔ جو اوپر کی تعلیم کے ادارے ہیں ان میں تو وہی بچے پہنچیں گے جن کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، لیکن بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے اسکول، ایسے کالج نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اور ہمارے بچے آگے ترقی کر سکیں، اور جو ہائر کلاسیں ہیں اور اونچی تعلیم ہے اس تعلیم تک ہمارے بچے پہنچ سکیں۔ اس لیے مسلم قوم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں ایسے بنیادی ادارے ہوں جن میں ہمارے بچے تمام علوم کو حاصل کر سکیں۔ ابھی عجیب معاملہ ہے، جو سرمایہ دار ہیں اللہ پاک نے انہیں بہت دولت دی ہے، دولت کا ہونا کوئی بری بات نہیں۔ صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے رئیس اور امیر صحابی ہیں۔ تو جو دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اچھے اسکولوں میں، چاہے وہ غیروں کے ہی اسکول ہوں لیکن ان میں پڑھواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو غریب طبقہ ہے، جن کے پاس اتنا بندوبست نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کرا سکیں، ان میں سے اکثر کے جذبات تو ختم ہو جاتے ہیں پڑھانے کے ہی، اور وہ مزدوری کرانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے جذبات باقی رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہاں پڑھانے کے لیے پیسے تو ہیں نہیں، ان بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جو بچے ہمارے اسکول کی لائن میں چلے گئے، ان کے والدین کے پاس پیسہ سرمایہ ہے، تو ہمارے ہندوستان کے معاشرے اور ماحول کے اندر جو تعلیم حاصل کر کے ہمارے بچے اور بچیاں آتی ہیں وہ دین اسلام کی تعلیم سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نظام اور سسٹم ہے تعلیم کا، اس تعلیم کے سسٹم اور نظام میں ہمارا اسلامی کوئی چیپٹر داخل نہیں ہوتا، قرآن اس میں داخل نہیں ہوتا، اسلامی اخلاقیات اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو وہ بچے اگر انجینئر بن کر آتے ہیں، اگر وہ بچے ڈاکٹر بن کر آتے ہیں، یا وہ اور زیادہ ترقی کر کے IPS یا IAS افسر بن کر آ جاتے ہیں، تو وہ دین اسلام کی تعلیم سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ ادھر تو المیہ اور کمزوری یہ ہے۔ اب دوسری طرف جائیے، ہمارے مدارس ہیں، مدارس کے اندر عامتاً وہ بچے جاتے ہیں جن کے والدین کے پاس مالی وسعت کم ہوتی ہے، سرمایہ کم ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر ان بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھا دی جاتی ہے، وہ دین اسلام کے اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری تعلیم تھی دنیاوی لحاظ سے، اس کا فقدان ہوتا ہے۔ ان سے اگر کہا جائے کہ یہ فارم ہے، اس کو فل کر دیجئے، تو اس فارم کو فل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہندی ان سے نہیں آتی ہے یا اتنی انگریزی ان سے نہیں آتی ہے۔ وہ دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، نہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی جاہل ہیں۔ اب یہ ہمارے بچے جو عصری علوم کو حاصل کر کے آئے اور وہ
جو دینی علوم کو حاصل کر کے آئے ان کے مزاجوں میں بھی ہم آہنگی نہیں ہوتی، سوچ کا فرق ہو جاتا ہے۔ ان کی سوچ خالص قرآن اور حدیث والی ہوتی ہے، اور ان کی سوچ خالص کمائی کی ہوتی ہے، آمدنی کی ہوتی ہے، بزنس کی ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹر بھی بن کر آ رہا ہے تو سوچتا کیسے 1 لاکھ کو 2 لاکھ میں بدلنا ہے اور 1 کروڑ کو 4 کروڑوں میں تبدیل کرنا ہے، اس کا یہی مائنڈ ہوتا ہے۔ خدمت خلق اس کا مائنڈ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدمت خلق کا مائنڈ جب ہوگا جب کہ اس کے اندر اخلاقیات کی تعلیم ہوگی، دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں بنیادی کمزوری ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بات کو سمجھتے ہوں گے کہ دونوں پہلوؤں میں کمزوری ہے، میں ایک پہلو کی بات نہیں کر رہا، اس پہلو میں بھی کمزوری ہے اور اس پہلو میں بھی کمزوری ہے۔ ہم ایسا میل کریں، ایسے نتیجے پر پہنچیں کہ ادھر کی کمزوری بھی دور ہو جائے، لائن یہ بھی باقی رہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لائن یہ بھی باقی رہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ لائن نہیں ہوگی تو ہمیں نمازیں کون پڑھائے گا، ہماری امامت کون کرے گا، ہمیں قرآن اور حدیث کون پڑھائے گا، اور یہ لائن نہیں ہوگی تو ہماری دیگر ضروریات کو کون پورا کرے گا۔ لائن دونوں ہو، لیکن ایسی ہو کہ دونوں میں ہم آہنگی ہو، مزاج کے اعتبار سے دوری نہ ہو، مزاج نتیجے پر جا کر ایک ہو جانا چاہیے، انسانیت کی ہمدردی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے۔ یہ نہیں کہ میں فرضی اور ہوائی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کا جو مشن ہے اس پر آپ غور کیجئے۔ آپ کفار سے جو قیدی تھے، ان قیدیوں سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھوا رہے تھے، وہ وہی علوم تھے جن علوم کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ شعور پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر یہ بیداری پیدا فرمائے، اور ہماری قوم کے اندر ایسے ادارے موجود ہوں، ایسے مراکز موجود ہوں، ایسے سینٹرز موجود ہوں جن کے اندر ہماری یہ نئی نسل اپنے مستقبل کے لاہے عمل کو طے کر سکے اور مستقبل میں خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اور دیکھیے یہ تو ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں تو آگے ابھی جو ہمارے سامنے مسائل آگے وہ تو جھیل لی ہم نے اور آپ نے، ہماری نسل کے سامنے جو مسائل آنے والے ہیں، ہماری نسل اور ہمارے بچوں کے سامنے جو مسائل آنے والے ہیں وہ بڑے سنگین اور خطرناک ہوں گے۔ ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تعلیم کے ہتھیار کے علاوہ اور کسی ہتھیار کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ آپ اگر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے بچے آگے مستقبل میں دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف تعلیم کا ہتھیار ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہتھیار ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امروہا آن لائن